بلند تر صلوات۔ امام زمن کی آمد اور سلامتی کے لیے مل کے صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اپنی عبادات کی قبولیت اس نگری علاقے کے تمام مرحومین بالخصوص بانی کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وصیہ و وزیرہ و ابن عمہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین نعرہ حیدری وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین الذین لا یقاس بهم احد من الخلق والذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات۔ لسیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء بقیت اللہ التي لا تخلو من العطرة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء۔ صلوات۔ ولعنة الله الأبدية دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أذاها فقد أذاني من أذاني فقد أذى الله من أذى الله فقد كفر۔ صلوات۔ مالک آپ کی یہ عظیم عبادت قبول فرمائے، بانیان کی محنت آپ مومنین کا چل کے آنا اللہ دنیا کے دکھوں سے محفوظ رکھے۔ جتنے عزادار سادات غیر سادات شیعہ اہل سنت بھائی پاک ذکر میں جو بھی دعا حاجت لے کے آئے مالک پوری فرمائے۔ ولی الامر بقیت اللہ حجت دوران شہنشاہ زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے۔ ہمیں آقا کی نصرت زیارت معرفت کی سعادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خندہ پیشانی سے بلند آواز سے صلوات۔ یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا۔ یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا۔ پھر سنیے، یہ ذکر تھا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہوگا۔ جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ آپ سلامت رہیں۔ اس ذکر کے بانی آپ اور میں نہیں، یہاں کے سادات غیر سادات نہیں، کوئی عالم مجتہد نہیں، کوئی ولی فقیر نہیں، اس ذکر کا بانی خود اللہ ہے۔ اللہ پاک نے مجلس حسین اس وقت کروائی جب وقت نہ تھا، عرش بری کا امام بارگاہ تھا، ملائکہ کا مجمع تھا، اللہ ذاکر تھا، ذکر حسین ابن علی تھا۔ آپ سلامت رہے۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، ایک اپیل ہے ذہن میں رکھنا ہے، محمد اور آل محمد کو سوچنا نہیں، انہیں ماننا ہے۔ موضوع مجلس جناب سیدہ ہیں، چونکہ ایام فاطمیہ ہیں، پاک بی بی کی عزت و عظمت پہ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک سے ممبر پہ موجود ہے اور بخاری شریف سے، بخاری بھی ممبر پہ موجود ہے۔ آپ کی طبیعت میں ہو تو گفتگو شروع کی جائے۔ آپ سلامت رہیں۔ اس گھر کو سوچنا نہیں، اس گھر کو ماننا ہے۔ اس گھر کے نوکر آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس گھر کی سواریاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، گھر کی کنیزیں آپ کی عقل میں نہیں آئیں گی، اس گھر کے برتن آپ کی فکر میں نہیں آئیں گے۔ علی مولا مدینے سے خیبر آئے، گھوڑے کے اگلے قدم خیبر، پچھلے مدینے، مولوی علی کو چھوڑ گھوڑے کی بات کر۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔
سلامت رہے۔ بھائی دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ گھر ہے جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ کے معنی ہے چنا ہوا، یہ پوری حویلی اللہ کی چنی ہوئی حویلی ہے، اور جنہیں اللہ چن لے پھر ان میں عیب نہیں دیکھے جاتے۔ یہ اتنے بے عیب اللہ نے بنائے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ نبیوں کی سمجھ میں نہیں آئے ہیں۔ آپ اور میں ہم کس بات کی بولی؟ میں نے 14 سال درس پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ موضوع مجلس جناب سیدہ ہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، ولایت علی یہ شیعت کا روح ہے۔ علی ولی اللہ بغیر شیعہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ممبر پہ 2 کتابیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک بخاری شریف۔ بس میری طرف دیکھیے، میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ یہ قرآن شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ان میں قرآن کون سا ہے۔ جتنے بیٹھے ہو نا، میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، توجہ آپ نے فرمایا۔ یہ کتابیں 2 رکھی ہیں، لیکن قرآن کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ جس پہ چادر ہے کوئی تو سمجھے گا کیا پڑھ رہا ہو۔ جو غلاف میں ہے وہ اور ہے، جو بغیر غلاف کے ہے وہ اور ہے۔ کتابیں 2 ممبر پہ ہیں، ایک قرآن شریف ہے، ایک بخاری شریف ہے، ایک قرآن شریف ہے، ایک بخاری شریف ہے، ہیں دونوں شریف لیکن برابر نہیں۔ بولے اس میں تو تھوڑا جو پڑھ سا بخاری شریف۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت۔ اگر آگے آ جاؤ تھوڑی تکلیف کرو، پیچھے والے آ جاؤ تو میں ذرا ٹائم بچا کے جلدی پڑھ لوں گا۔ وسدے پہن بھائی نعرہ نہیں مارنا، نعرہ ماریا تو اگے بلا لے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ محمد۔ آپ کا مزاج ملے گا تو لطف آئے گا، نوکر کی نوکری کا، مالکوں کی عطا ہے۔ پاک ملکہ شام کے دروازے سے علم مانگ کے آیا ہوں۔ یہ قرآن شریف ہے، یہ بخاری شریف۔ بس میری طرف دیکھیے، یہ قرآن شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے، دونوں برابر نہیں، شریف دونوں ہیں، دونوں برابر نہیں۔ اس کے ساتھ یہاں اصول کافی رکھ دو پھر بھی برابر نہیں، بہار الانوار رکھ دو پھر بھی برابر، نہج البلاغہ علی کا کلام ساتھ رکھ دو پھر بھی برابر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بخاری شریف کتاب ضرور ہے لیکن بندوں نے بنائی ہے، قرآن اللہ نے بنایا ہے۔ جسے اللہ بنائے وہ اور ہوتا ہے، جسے بندے بنائے، توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا اللہ نے بھی ایک نہیں بھیجی، اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ نے ایک کتاب نہیں بھیجی، مالک نے بھی 4 اتاری ہیں، چاروں برابر نہیں۔ توریت، انجیل، زبور اور قرآن چاروں پھر بھی برابر نہیں۔ اللہ آپ کو لے جائے حج پہ، مکے جاؤ، وہاں پہ 4 پتھر ہیں، 3 کو مارنا ہے، چوتھوں کو چومنا ہے، پتھر پھر بھی برابر نہیں۔ سنو گے تو میں کچھ پڑھوں۔ جسے چومنا ہے وہ پتھر اور ہے، جنہیں مارنا ہے وہ اور ہے، جنہیں مارنا ہے انہیں مارنا ہے، جنہیں چومنا ہے انہیں چومنا ہے۔ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں بھائی انہیں مارنا کیوں ہے اور اسے چومنا کیوں ہے، ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ جسے مصطفیٰ نے مارا، تھکے بیٹھے ہو، اسے مارنا ہے، جسے آقا نے چوما اسے چومنا ہے۔ آمنہ کے لال نے جن پتھروں کو مارا انہیں مارنا ہے، جسے چوما اسے چومنا ہے۔ سارے چومتے ہیں، وہاں فقہ مسلک کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، جو بھی اسلام لایا ہے وہاں جاتا ہے، پھر دھکے کھا کھا کے بھی اسے چومتا ضرور ہے۔ جسے محمد ایک مرتبہ چومے تو اسے چومتا ہے۔ محمد نے ساری زندگی شبیر کو چوما ہے، آقا نے جسے پوری زندگی چوما اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے پوری زندگی حسین ابن علی کا بوسہ دی، آپ سلامت رہے۔ دیکھیے آقا نے اپنی زندگی میں حج ایک کیا ہے، حجر اسود کو ایک مرتبہ بوسہ دیا، سارے دیتے ہیں، اور حسین کو پوری زندگی بوسے دی۔ جسے آقا نے چوما ہے اسے چومنا ہے، جسے پتھر مارا ہے اسے مارنا ہے، یہ قانون ہے۔ پھر کسی مسلمان سے پوچھ لے آمنہ کے لال نے یزید کو چوما ہے کہ شبیر کو چوما ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو غلاف میں ہے وہ قرآن ہے۔ 1000 کتاب کسی لائبریری میں پڑھی ہو، 1000 بھائی جان 1000 کتاب کسی لائبریری میں پڑھی ہو اور قرآن موجود ہو، پھر قرآن پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ قرآن پر دیکھے گا تو سمجھ آئے گا، غلاف میں ہے تو قرآن ہے۔ غلاف ہے ہی اسی لیے کہ یہ ان جیسا نہیں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، پھر ایک آیت اور ایک حدیث اور ڈپٹی تمام ہو جائے گی۔ غلاف میں آنا دلیل اسی بات کا ہے کہ یہ کتاب ان کتابوں جیسی نہیں ہے۔ بیت اللہ بن گیا، کعبہ شریف بن گیا، جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ تعمیر کر لیا۔ میرا فکر سمجھ،
اللہ نے اپنے کتاب میں ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ اسماعیل میرے لیے گھر بناؤ مکہ میں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے گھر بنایا، بیت اللہ کی دیواریں مکمل کی، چھت ڈال بن گیا۔ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سلامت رہیں۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی، بزرگ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ابراہیم رضی اللہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اسی طرح ہے، قرآن گواہ ہے نا، 27 مرتبہ جناب ابراہیم کا نام آیا قرآن پاک، پورا سورہ ابراہیم نازل ہوا ہے، پھر رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہے۔ گھر جا کے سوچنا ضد کا نام دین نہیں، ماننے کا نام دین ہے۔ جو دیواریں بنائیں وہ علیہ السلام ہوتی ہیں، جو سنٹر میں آئے آپ سلامت رہیں۔ وہ رضی اللہ کیسے ہو؟ آپ سلامت رہو بیٹا۔ جناب ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ شریف بنا لیا، کعبہ بن گیا، طواف سرکار نے شروع کر دیا، طواف شروع ہو گیا، عزت احترام شروع ہو گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ، بیت گھر اللہ، اللہ کا گھر۔ اس پہ چڑھاوے چڑھنے لگ گئے۔ پھر مکے والے قبیلوں نے اپنے اپنے کعبے بنانے شروع کر دی، ہر قبیلے نے اپنا بنایا، بھئی چڑھاوے ادھر آنے چاہیے۔ چڑھاووں کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا، چڑھاووں کے لالچ کے لیے ہر کسی نے پھر اپنا کعبہ بنانا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس چڑھاوے آنے چاہیے۔ اللہ کا بیت جب بندوں کے بیت میں چھپنے لگا تو ابراہیم نے عرض کیا پروردگارہ یہ تیرا گھر چھپ رہا ہے، اس جیسے بندوں نے اپنے بنا لے۔ مالک نے فرمایا ابراہیم پریشان نہ ہو، ہاجرہ کی چادر لے، کعبے کو غلاف بنا، پھر پتہ چل جائے گا جو غلاف میں ہے وہ اور ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو بغیر غلاف کے ہیں بسم اللہ سیدھا وہ اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کی چادر لی، پہلا غلاف جو کعبے کے لٹکایا گیا وہ بی بی ہاجرہ کی چادر تھی۔ میں پڑھ چکا، آپ فکرہ سمجھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ نے قرآن نازل کیا مکے میں، مدینے میں۔ قرآن نے اہل بیت کی تعریف کی، آل محمد کی تعریف کی، اہل بیت کی تعریف قرآن نے کی۔ بندوں نے رشتے دے کے اہل بیت بننا شروع کر دیا، جیسے رشتے دیتے گئے اہل بیت بنتے گئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا پروردگارہ اہل بیت چھپ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا فاطمہ کی چادر لے، اہل بیت بٹھا۔ کیا بات ہے، آپ کی سماعت کی بھی سلامت رہو، بڑا اچھا سن رہے ہو، بڑا اچھا سن رہے ہو۔ فاطمہ کی چادر کا غلاف اڑانا، جس پہ ہاجرہ کی چادر ہو وہ بیت اللہ ہوتا ہے، جس پہ زہرا کی چادر ہو وہ اہل بیت ہوتے ہیں۔ فرق ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے جتنے غلاف میں ہوں سارے برابر۔ پڑھ میں یہ رہا تھا کہ یہ بخاری شریف ہے، یہ قرآن، ایک آیت قرآن پاک سے پڑھنی ہے، ایک حدیث بخاری شریف سے پڑھنی۔ عظمت جناب سیدہ پہ مجلس ہے، ایام فاطمیہ ہیں۔ تھک نہیں رہے ہو تو میں بی بی کا تعارف کرواتا ہوں، یہ فکر ہے۔ فاطمہ کے معنی ہے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ کے معنی ہیں چھڑوانے والی، بخشوانے والی، جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ فاطمہ شیعتہا من النار، فاطمہ اسے کہتی ہیں جس کے ماننے والے پہ اللہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ یار میں کافی تحقیق کے بعد ممبر پہ آیا ہوں، اللہ آپ کو لے جائے نجف، مولا امیر علیہ السلام کی ذریعے پہ 200 حدیث لکھی ہوئی ہے۔ وہ 200 حدیث وہ ہے جو لفظ یا علی سے شروع ہوتی ہے۔ بڑے تھکے بیٹھے ہو نا۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں، شیعہ ہی اہل حدیث ہیں۔ سنت کو بھی ہم مانتے ہیں، حدیث کو بھی ہم مانتے ہیں۔ امیر کائنات کی ذریعے کے اوپر سورہ نبا لکھی ہوئی ہے، نیچے جو دائرہ ہے اس پہ رسول خدا کا فرمان حدیث 200 حدیث لکھی ہوئی ہے۔ وہ حدیث جو لفظ یا علی سے شروع ہوتی ہے، وہاں پہ یہ حدیث لکھی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا یا علی لو وجتمع الناس علی حبک لما خلق اللہ نار، علی اگر بندے تیری محبت پہ جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ جہنم پیدا ہی دشمن علی و بطول کے لیے ہوا، جہنم خلق کی دشمن زہرا و علی کے لیے ہوا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ فاطمہ کے معنی ہے بخشوانے والی، چھڑانے والی۔ پاک خاندان کتنا بلند تعارف کرواؤں اور آپ لطف لیں گے اور دعا دیں گے۔ جس فاطمہ اسے کہتے ہیں جس کا پاک دادا حضرت عبد المطلب بطحا کا سردار، پاک سسر اور چچا ابو طالب مکہ کا سردار، جس کا پاک بابا مصطفیٰ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، بیٹوں کا درزی ملائکہ کا سردار، گھر میں جھاڑو دینے والی حبش کی سردار۔
سمجھو تو بولو، جس کا جھاڑو دینے والی بھی سردار ہے اسے فاطمہ، کوئی ذاکر، کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی نہیں پڑھ سکتا بی بی کی عظمت، بی بی کا مقام. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، کسی کی بس کی بات ہی نہیں کہ جناب سیدہ کی عظمت بیان کرے یا مناقب بیان کرے یا فضائل. اگر بی بی کا کما حق و تعارف چاہیے نا، پھر اللہ ذاکر ہو، نبیوں کا مجمع ہو، پھر پتہ چلے فاطمہ کسے کہتے ہیں. تھکے بیٹھے ہو، گناہگاروں کے بس کے کام. میں یہ عرض کروں گا مختصر مجلس میں، بی بی کی عظمت تو بیان کرنے سے رہا، وہ تو میرے بس کی بات نہیں. اتنا ضرور بیان کروں گا قرآن پاک اور بخاری سے، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کہ جو بھی فاطمہ کا دشمن ہے، بخاری شریف اور قرآن شریف گواہ ہے، وہ لعنتی بھی ہے، جہنمی بھی ہے. اتنا ہی میں پڑھنا ہے نہیں، جے تسی سنو تو اللہ تعالیٰ رکھے سلامت. میں آپ کے گھر کا بندہ، میں نے لمبا چھوڑا نہیں بھائی، یہی میرا دعویٰ اور اس کی دلیل، اور میں بات تمام کروں. قرآن شریف اور بخاری شریف گواہ ہے کہ جس پہ فاطمہ ناراض ہو، جو فاطمہ کو تکلیف دے جناب سیدہ کو، وہ لعنتی بھی ہے. اے ہے بخاری شریف. میں عمرے تے گیا تے مکے چوں میں خریدی آئی. مولوی جتھے جان کتاباں دا شوق ہوندا ہے، اتھے ویکھیا کتاباں، میرے کام دی مینوں نظر آئی. عربی دی ہے، اصل عربی دی، مکے شریف تو چھپی ہوئی ہے. باب ہے مناقب فاطمہ، یعنی بی بی کی عزت اور عظمت پہ جو باب بخاری شریف میں ہے، اس سے حدیث پڑھ رہا ہوں. اس میں مناقب فاطمہ میں صرف 2 حدیثیں ہیں جو بی بی کی عظمت میں لکھی گئی. اس سے اوپر والا باب جو ہے وہ ابو سفیان کے بیٹے کے بارے، اس میں 4 لکھی ہوئی ہیں. اس سے اوپر والا کسی اور کے بارے میں 6 لکھی. مجھے اس سے غرض نہیں. باب مناقب فاطمہ میں 2 حدیثیں ہیں، دونوں اللہ نے ایسی لکھوا دی ہیں. میں توجہ فرماؤ، میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، اسے بڑی بات کو نہیں. حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. آمنہ کے لال نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے، حصہ ہے، ٹکڑا ہے. جا کے سننا، صحیح مسلم میں موجود ہے. من اذاها فقد اذانی، من اذانی فقد اذلہ، من اذلہ فقد کفر. حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی، جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی، جس نے اللہ کو دی وہ کافر ہوا. سلامت رہو بیٹے، سلامت رہو جو سمجھ کے بول رہے ہو. توجہ فرما رہے ہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضع ہے، جز ہے، ٹکڑا ہے، حصہ ہے. کوئی کل جز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. کل اپنی اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اجزاء کی اسے ضرورت ہوتی ہے. اس انگوٹھی کے 2 جز ہیں، ایک نگینہ ہے، ایک انگوٹھی ہے. نگینہ نہ ہو پھر بھی انگوٹھی نہیں بنتی. سمجھو میں کیا. اچھا یہ سپیکر ہے، اس کے کئی جز ہیں. جز میں بھی فرق ہوتا ہے، ضروری اور غیر ضروری. یہ سپیکر فائدہ دے رہا ہے کہ آواز اونچی ہو رہی ہے، یہ ایک کل ہے، اس کے کئی جز ہیں. اس کا اگر یہ جز نہ ہو سٹینڈ والا، پھر بھی یہ فائدہ تو دے گا نا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اسی کو پکڑ کے بولوں گا تو آواز آ جائے گی. اگر وہ جز نہ ہو، نہیں سمجھے، 10 روپے کا نوٹ نہیں تو میں دے گا. اگر وہ جز نہ ہو جو ضروری ہے، پھر یہ فائدہ نہیں دے گا. میں ابھی مثال سے سمجھاتا ہوں. کل اپنے جز مکمل کرے تو فائدہ دیتا ہے. کل اگر 5 سے مل کے بنتا ہے، جب تک 5 نہ آ جائیں آیت نہیں آتی. بمی بابا، کل اگر 12 سے مل کے بنتا ہے، جب تک 12واں نہ آ جائے قیامت نہیں آتی. کل اگر 72 سے مل کے بنتا ہے، جب تک حر نہ آ جائے کربلا مکمل نہیں ہوتی. جز ہے جناب سیدہ، کل ہے ذات مصطفیٰ. اور سارے سمجھدار بیٹھے ہو، پرانے عزادار بیٹھے ہو، مصطفیٰ وہ کل ہے جس کا بس ایک ہی جز ہے اور وہ زہرا ہے. ہاں علی نفس رسول ہیں، حسنین بیٹے ہیں رسول کے. جز صرف فاطمہ ہے. اب میں سمجھا رہا ہوں، سارے میری طرف دیکھ. یہ میرے پاس ایک کل ہے، کل ہے، بازار میں اس کی قیمت ہے. میں نے اس سے یہ 2 جز بنا دی. بخاری شریف کیا کہہ رہی ہے؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، بے زواد عین تا مربوطہ، بضع اسے سمجھنا ہے. اس کا صحیح ترجمہ اردو زبان کی غربت ہے، نہیں ہو سکتا. فاطمہ میرا بضع ہے. کل تھا، 2 جز بنا دیے، یہ اس کا بضع ہے. پچھلے توجہ فرمانا بھائی، یہ اس کا بضع ہے.
یہ کل ہے اس کی قیمت، یہ جو جز بن گئے، یہ جز میں بچے کو دوں بازار میں جا کچھ خرید کے لے آ، دکان پہ جائے گا تو دکاندار کہے گا پاگل تو نہیں ہو گیا یا بھیجنے والا پاگل ہے، جز لایا ہے کل لے آ۔ کچھ بندے بروز معاشر اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، پروردگارا عشق مصطفیٰ ہے جنت دے، مالک فرمائے گا اللہ کی عدالت ہے دنیا کا بازار نہیں، فاطمہ کی محبت ہے تو جنت ہے۔ بولو بھائی سمجھو تو بولو، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرا بزا ہے، اب بزا سمجھے ایسا جز جس کے بغیر کل کا گزارا نہیں، فاطمہ میرا جز۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی حضور نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے دی اس نے اللہ۔ اب آیت پڑھوں اور نتیجہ دوں اور میں تمام کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ احزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 57 ہے، ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا۔ حدیث بخاری شریف سے ہے، آیت قرآن شریف سے۔ نتیجہ شیعہ سنی بھائیوں کے حوالے مالک نے اپنی کتاب میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بات تحقیق جو بندے تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ او جیو جو سمجھیو، بخاری شریف میں کیا ہے؟ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ازا کا لفظ صحیح مسلم، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے رسول کو دی، جس نے رسول کو دی اس نے اللہ کو دی۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو بات تحقیق جو بندے تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، ہوتا کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ اللہ لعنت فرماتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میں نو نعرے والی تقریراں بڑیاں یاد جے خدا قسم، میں چونکہ ایام فاطمیہ تو بی بی پہ پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، پھر ہوتا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ اللہ لعنت فرماتا ہے دنیا میں بھی، وعد لہم عذاب مہینہ، اللہ ان کے لیے بڑا رسوائی والا عذاب، دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ فیصلہ ہے قرآن کا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے رسول کو دی، جس نے رسول کو دی اس نے اللہ کو دی، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ان پہ اللہ لعنت فرماتا ہے۔ پہلے اچھا لعنت دی گل آئے بندے بڑے گھٹی جاندے، اے بھگیاں ملکیاں چرسیاں دا کام ہے، ایک دا کام ہے، کمہ چو کام، اے لعنت تبرہ ہر وقت ودے کر دیں، کوئی کرنا لا کام ہے، بندے آن دیں نا۔ میں نے بلایا جے تو پھر آیت سنو، یہ لعنت کرنا جو ہے نا یہ ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے، فروع دین 10 ہیں، تبرہ واجب ہے، اور سب سے پہلے تبرہ جناب سیدہ کے دشمن پہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں آیت پڑھتا ہوں قرآن کی، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آیت ترجمہ مرضی کا اٹھا لینا، کھلا چیلنج، اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ مالک نے سورہ بقرہ میں فرمایا ان الذین یکتمون من البینات والہدی من بعد ما بین الناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ فرماتا ہے جو بندے بینات اور ہدا کو چھپاتے ہیں، نہیں اس کی شرح مجھے کرنے۔ 5ویں امام نے فرمایا بینات سے مراد میرے نانا محمد کی رسالت ہے، ہدا سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے، جو اسے چھپائے اس پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ پہلے اللہ لعنت فرماتا ہے، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، پہلے اللہ لعنت فرماتا ہے پھر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ سنا ہوا ہے آپ نے، بزرگوں نے بچپن سے سنا کہ اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا، ایک درود ہے جس میں وہ بھی شریک ہے، صرف درود نہیں قرآن گواہ ہے، وہ درود بھی پڑھتا ہے 14 پہ، لعنت بھی کرتا ہے۔ تیسری عبادت ہے فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم سب انتظار کرو میں اللہ بھی انتظار کر رہا۔ ہاں درود بھی، تبرہ بھی اور 12ویں کا انتظار، یہ وہ عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہے۔ فاطمہ تو بذات منی، بس یہی مجھے پڑھنا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، من غضبها فقد اغضبنی،
جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. بات سمجھنا میری، جس نے مجھے کیا اس نے اللہ کو کیا. ناراضگی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ناراضگی کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک ناراضگی ہوتی ہے عام سی ناراضگی، ایک خصوصی ناراضگی. میں مثال کے طور پہ قبلہ پیر زوار شاہ جی مجھ پہ ناراض ہو جائیں، کسی بات سے ناراض ہو، آیا ساچا کنسر مولوی تو اچھی مجلس نہیں پڑھی ہے، ناراض ہو گئے، میں چلا گیا. میں نے شام کو جا کے مغربین کی نماز پڑھی، مالک قبول ہے؟ فرمایا قبول ہے. زوار شاہ جی ناراض ہیں، وہ ناراضگی اپنی جگہ پہ، کسی سید کو بھی ناراض نہیں کر، لیکن نماز تیری ہو گئی ہے. سارے توجہ فرما. میں نے درزی سے کپڑے سلوائے، 500 روپیہ سلائی میں نے نہیں تھی. میں نے کہا میں بلوچ ہاں، میں کو نہیں دے. وہ چپ کر گیا. میں مغربین کا وقت ہوا، مصلی پہ آیا، اللہ اکبر. اکبر نے فرمایا نہ پڑھ، قبول نہیں. بندہ مجلس سے چاہے ہی نہیں جڑا اتھے سمجھ کے نہیں بولے. میں نے کہا مالک کیوں قبول نہیں؟ فرمایا درزی ناراض ہے. میں نے کہا مالک پیر زوار شاہ جی میرے مرشد سید بادشاہ، عقیدہ ملتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ ناراض تھے، ہو گئی. درزی ناراض ہے، وہ غیر مذہب کا عقیدہ نہیں ملتا، وہ سید بھی نہیں کمی ہے، وہ ناراض ہے تو نماز. مالک نے فرمایا فرق ہے ناراضگی میں، درزی کا تو نے حق کھایا ہے. دوبارہ آنے ہی نہیں جگال نہیں سمجھا تو. زوار شاہ جی کا حق نہیں کھایا، درزی کا حق کھایا. جس پہ کمی ناراض ہو اس کی اللہ نماز منہ پہ مارتا ہے، جس پہ زہرا ناراض ہو وہ کس منہ سے مصلی پہ کھڑا ہے. سلامت رہو جو سمجھ کے بولے ہو. توجہ فرمائی آپ نے. جس پہ سیدہ ناراض ہیں اس کی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی عبادت نہیں. رب کعبہ کی قسم کوئی عبادت نہیں جس پہ فاطمہ ناراض ہو. توجہ فرما رہے ہو. چوری کے لوٹے سے وضو کر کے نماز ہو جاتی ہے. سٹیل دا لوٹا نہیں، سلور دا نہیں، پلاسٹک دا لوٹا، 50 روپے دا ٹوٹل ہونا ہے. چوری کر کے وضو کرو نماز ہو جائے گی؟ کہاں جا کے پڑھوں؟ 50 روپے کا جو لوٹے کا چور ہو اس کی نہیں ہوتی جو فدا کا چور ہو. توجہ فرماؤ، میں کچھ پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. مالک آپ کو سلامت رکھے. فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے. ولیوں کا ولی جس کا شوہر ہے اسے زہرا کہتے ہیں. میں تھوڑا اور پڑھوں. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ حجت کی تعظیم واجب ہوتی ہے. بہت بزرگ ہستیاں میں مجلس میں تشریف فرما، بہت بزرگ سادات بیٹھی ہیں جن کی اجداد سے ہمیں علی ولی اللہ ملا ہے. ولی داد خان بلوچ ایتھے علی ولی اللہ پڑھے ہے. بابے عباس شارہ کول تے حسین اشارہ نے جتیاں چاہ کے تے سانو مالک نے پیر علی دا دروازہ بھی کھائے. تے میں ایک بہت بڑا فکرہ پڑھوں. حجت کی تعظیم واجب ہوتی ہے. میری طرف دیکھنا. حجت اللہ، اللہ کی طرف سے حجت. اس وقت آپ کے حجت کون ہے؟ آپ سلامت رو لال خان جی، ہمارے زمانے کے امام ہم پہ اللہ کی حجت ہے. جو مولوی آ کے بندوں کو لڑائے نا خدا قسم وہ شیطان ہوتا ہے. میں نے پوری زندگی یہ کوشش میں ہوں کہ کم از کم مومن آپس میں نہ لڑے، لیکن قرآن پہ میرا ہاتھ ہے. جو علی کو بدعت کہے وہ بڑا شیطان ہوتا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر میرا پیغام فالو کرو تو بھائی حجت کی تعظیم واجب ہوتی ہے. کتنی تعظیم ہے حجت کی اللہ کی طرف سے؟ میری طرف دیکھنا. میں واجب نماز پڑھوں، لال خان جی واجب نماز ظہرین واجب، ظہر کی 4 رکھتے ہیں، اللہ اکبر، میں نماز شروع کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصلی پہ ہوں، الحمدللہ رب العالمین، حجت کی آواز ہے انصار. نماز توڑنا واجب ہے، آگے پڑھنا حرام ہے. جیڑا مولوی چنگا لگ دئی نا اس کو لے مسئلہ پوچھ لیں. نماز آگے پڑھنا حرام. میں پہنچوں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، امام زمانہ کی آواز میرے کانوں پہ آئی. اب آگے اگر میں نماز پڑھوں گا نماز اللہ گناہ لکھے گا. حجت نے بلایا ہے، نماز توڑنا واجب ہے. واجب روزہ رمضان کا رکھ کے آپ بیٹھے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، وقت کی حجت فرمائیں، پانی پی، شام تک بھوکا رہنا حرام. زمانہ کیا جانے علی کسے کہتے ہیں. وہ قرآن گواہ ہے، ان کے نوکر سمجھ میں نہیں آئے. سچ چک والو 14 کی اختیارات اور ولایت پہ شک کر کے نہ مرنا. جو ان کی اختیارات پہ شک کرتا ہے نا وہ مجمع میں آتا مرد ہے، گھر عورت بن کے جاتا. سنن دے موڑے جو ہو تو میں تو فکرے پڑھ. بھائی حجت کی تعظیم کتنی واجب ہے کہ جو حجت فرما دے بس وہ آخر ہے، آگے لے ماں کی گنجائش نہیں ہے.
اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں 11ویں امام کا فرمان جناب سیدہ کے بارے میں، توجہ فرمائی آپ نے. تیرے زمانے کی حجت تجھے فرمائے نماز نہ پڑھ تو نہیں پڑھنی، صبح کی 2 کی بجائے 5 پڑھ، 5 واجب ہو جائیں گی، 2 پڑھنا حرام ہو جائے گا، کیونکہ حجت خدا شریعت کا وارث ہوتا ہے، ولایت تکوینیہ اور تشریعہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہوں اتنے جی اپنے مولوی آکھن علی مردے کیویں زندہ کرتا رہا، اور خدا بیڑا غرق کرے. قرآن گواہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آل عمران میں عیسیٰ نے فرمایا ہے احیی الموتا، عیسیٰ فرماتی ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں. عیسیٰ 12ویں کے آگے نہیں پیچھے کھڑا ہوگا. ہاں یہ بھی بخاری شریف میں ہے، یہ بھی بخاری شریف میں. آپ سلامت رہیں، آپ سلام. بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کے ساتھ. بسم اللہ. آگے سید بادشاہ بخاری ممبر تے مرشد. بسم اللہ بخاری صاحب حیدری آپ سلامت. آؤ قبلہ میں بالکل آپ کی آنا میرا جانا. توجہ فرما رہے ہیں، میں ولایہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر بندے سمجھے تو. بسم اللہ. ہاں بسم اللہ. مالک سید توجہ فرما رہے ہیں جی. بھائی حجت کا حکم ماننا، بہ جاؤ جی سردار، گناہ گاروں پہ واجب ہے. بندہ بڑی عبادت کرے، پوری زندگی عبادت کرے، حجت کا حکم نہ مانے، ساری بیکار ہو جائے، چلی جائے. حجت میں سمجھا سکا شاید تھوڑے وقت میں. آپ فرمان سنو اپنے 11ویں امام کا. حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی نحنو حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہم سارے مخلوق پہ اللہ کی حجت ہے، ہماری دادی زہرا ہم پہ اللہ کی حجت ہے. اللہ اکبر. یہ ہے مقام فاطمہ، یہ ہے مقام فاطمہ. بی بی کے دشمن پہ تبرہ لعنت کرنا واجب، جیسے نماز واجب. جو بندے جناب سیدہ کے مصائب سے روکیں یا بی بی پہ تبرہ کرنے سے روکیں، ان کا کوئی تعلق ہوگا بی بی کے قاتلوں کے ساتھ، میرا کوئی تعلق نہیں. میں معصوم کا فرمان پڑھ رہا ہوں، اپنی پڑھائی کا ذمہ دار ہوں. صادق امام نے فرمایا من تعصم فی من لعنہ اللہ فعلیہ لعنت اللہ. صادق امام فرماتے ہیں جو بندہ میری جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کرنے سے پہلے سوچنے لگ جائے یہ کرنی ہے کہ نہیں، لعنت خود اس کے منہ پہ آ جاتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. آپ سلامت رہو، آپ سلامت رہو. ہاں جس کا شوہر ولیوں کا ولی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. کوئی بھی ولی نہ مانے دا پتہ نہیں. بھائی تھوڑا جا ٹائم ہے تو میں بسم اللہ میں بس مکانے دے چکر اچھا گل آ جاندی تے میں سمجھنا ضروری ہے کرنی. ولایت جو ہے نا، جو پیر علی کے پاس اللہ نے سب سے بڑا عہدہ دیا ہے وہ ولایت ہے. عہدہ ولایت عہدہ رسالت سے بڑا ہے. سمجھدار پریشان ہو گئے نے بھائی ایتھے اس لگ جانی ہے کوئی دفعہ پتہ نہیں کیڑی ہوندی ہے. وہ تاں لگے جے قرآن میرے کو نہ ہوئے یا میں پڑھ کے نہ آ جاؤں. اللہ نے قرآن میں 5 عہدے بیان کیے ہیں، سب سے بڑا عہدہ ولایت کا عہدہ ہے. میری طرف دیکھنا بھائی، اللہ نے قرآن میں نبوت بیان کی ہے، خلافت بیان کی ہے، رسالت بیان کی ہے، امامت بیان کی ہے، پھر ولایت بیان کی ہے. ولایت سب سے بڑا عہدہ ہے. میری طرف دیکھنا، اللہ خلیفہ بناتا ہے خود خلیفہ نہیں، نبی بھیجتا ہے خود نبی نہیں، رسول بناتا ہے خود رسول نہیں، امام بناتا ہے خود امام نہیں. ولایت وہ عہدہ ہے، فرماتا ہے پہلا ولی میں اللہ. بول لیجئے تھوڑی جی سمجھ آوے تھا. دوسرا میرا رسول، تیسرا تیرا پیر علی ولی ہے. علی ولی ہے. تھوڑا جا سمجھاواں مثال نال. ولایت جو شروع ہوتی ہے نا، کمزور ترین درجہ ولایت کا وہ ہے باپ کی ولایت بیٹے پہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جتنے صاحب اولاد بیٹھے ہو سارے ولی ہو. یہ کمزور ولایت بابا جی، سب تو کمزور ولایت جڑی ہے نا، بالکل کمزور ولایت وہ باپ کی اولاد پہ ہے. بعد میں سوچتے رہنا اتنا وقت نہیں، یہ چھوٹا بچہ ہے، میں اس کا عقد نکاح پڑھنا چاہوں کسی بچی کے ساتھ میں نہیں پڑھ سکتا جب تک اس کا ولی اجازت نہ دے. نہیں بندے سمجھے، اس کی اجازت ہوگی تو میں پڑھوں گا. اگر اس کا باپ بھی ہو اور دادا بھی ہو
دونوں موجود ہوں، پھر کس کی ولایت چلے گی؟ باپ کی نہیں چلے گی، دادے کی کیوں چلے گی؟ کیونکہ وہ ولی کا بھی ولی ہے۔ ایتھے گل پہ ہوندی نے، ولایت کمزور کی یہ طاقت ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح یعنی حلال بھی حلال نہیں ہوتا۔ سمجھو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ولایت وہ عہدہ ہے جس کی تھوڑی سی طاقت جہاں سے شروع ہوتا ہے، اگر امر نہ ہو نا اذن ہو والد کا، حلال بھی حلال۔ جتنے باپ بیٹھے ہو سارے ولی ہو، تقریر یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، زمانے کو کیا پتا علی کسے کہتے، جتنے باپ بیٹھے ہو نا سارے ولی ہو اپنی اولاد کے۔ لیکن یہ بتانا کس نے ہوتا ہے کہ ابو ولی ہے؟ امی نے بتانا ہوتا۔ گل بھاویں پہلے ممبر تے ہوئی ہے تو نہیں تو تسی کڑی بھی جاؤ تو تبلیغ میں ضرور کر کے جانی ہے، تو گل میں آخری پہ کردہ، امی اچھی ہو نا تو پھر پتہ چلتا ہے ولی کسے کہتا ہے۔ تھوڑا بولو یار، میں ممبر چھڑن لگا۔ امی نے یہ جو ماں بہنیں بیٹھی ہیں نا، انہوں نے بتانا ہوتا ہے بیٹا جو آپ کا ابو ہے نا وہ صرف ابو نہیں ہمارا ولی بھی ہے۔ جاگو یار، ولی کے ہاتھ میں ہے نا۔ ولی کا معنی حاکم کر، ذمہ دار کر، سرپرست، جو بھی امر دیا کر۔ حویلی کا سرپرست ولی یعنی باپ۔ امی نے بتانا ہوتا۔ چلو تسی بھی کڑی جاؤ تو میں بھی پڑھنا نہیں، پڑھنی ہے، گل کرنی جڑی آ گئی، جڑی آ گئی ضرور کرنی ہے۔ میرا گھر ہے، مینوں پتہ ہے، میں تقریباً ادھے مجمع دے نہ جاندا، مینوں پتہ ہے میں کرنی ہے۔ جنہ لڑنا ہے بعد لڑدیاں راسن میں کردہ پیاں۔ جی اماں ہی آکھے پتر ابو تیرا بڑا ظالم ہے، نہیں نہیں، بچہ آکھے نا اماں 50 روپے ایسی لوڈ واسطے منگیا تو ابو نہیں دیتا، اگو آکھے تے میں نے اس قدر خرچہ دیتا ہے، پتہ نہیں کیویں گزارا پئی کر دیاں۔ چلو اس تو اتنے پیر دوار شاہ جی گل ہے تے بعد ہی سوچ دے رہے ہے۔ جیڑی اماں ہی آکھے پتر نو ارا پیو مری، اتنے شاید نہیں آدیاں، شکر اتنے کو نہیں آدیاں ہونی۔ یہ آواز جا رہی ہے نا تو پھر ذہن میں رکھیں کہ وہ فاطمہ کی کنیز نہیں ہوتی جو شوہر کا احترام نہ کرتی۔ جیڑی آکھے ارا پیو مری، توجہ پوری زندگی انجائی سڑیا سو ارا پیو مری، جب اماں ہی بدتمیز ہو بچے کو کیا پتا علی کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرماؤ بھائی، بچہ کہ اماں ابو سے 50 روپیہ مانگا تھا اسی لوڈ کا ابو نے نہیں دیا، اماں کہ میں نے کدوں دیتے سو، برادی شادی ہے ایک سوٹ ہی نسل ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے۔ بچہ ہے چھوٹا، مرشد جب بچہ بڑا ہو جائے گا اس کے ذہن میں آ جائے گا ابو تو بڑا ظالم ہے، امی کے بھی بدلے لوں گا۔ جو امی بچوں کو ولی سے لڑائے نا اچھی امی نہیں ہوتی۔ امی اچھی وہی ہوتی ہے جو بچوں کو ولی کا ادب بتائے۔ حضور نے فرمایا یا علی انا وانتا ابوا ہذل ام علی، تو اور میں پوری امت کے باپ ہیں۔ حدیث نو تو میں مجرم۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، 4 گھنٹے زہرا دربار میں چپ کر کے کھڑی رہی۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ بہت اچھا پڑھنے والے سید بادشاہ آگے 2 فکرے۔ فاطمہ زہرا کے قاتلوں پہ بھائی لانا ضرور کیا کر، ضرور کیا کر، کسی مولوی کے نہیں ماننی اپنوں یا بیگانوں۔ میرے موبائل میں آپ بھی عراق ایران قوم کے مجتہدوں کی ویڈیوز ریکارڈنگ بات موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا جو فاطمہ زہرا کے دشمن سے رعایت کرے گا علی کبھی بھی اس کی شفاعت نہیں کرے گا۔ بڑا مارا ہے امت نے محمد کی پاک بیٹی، اللہ آپ کا پرسہ قبول کر۔ آنسو آگئے، بڑا ہی مارا ہے امت نے محمد کی پاک بیٹی۔ ایک سید ذاکر مولا کی موجودگی میں سارے عزادار بیٹھے ہو، شیعہ سنیو بھائیو، اس گھر کی ساری بیبیاں زخمی ہیں، میں سخت لفظ تو نہیں کہہ گیا، زخمی ہیں۔ نبی کی بیٹی ہے تو زخمی، علی کی ساری بیٹیاں زخمی، حسین کی وہ زخمی جس کی زندگی تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھے، زندان شام میں کہتی تھی بابا تیرے قاتلوں نے اتنا مارا ہے۔ عمل بتا رہا ہوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ فاطمہ کے دشمن پہ چوک میں کھڑے ہو کے نام لے کے تبرہ نہیں کرنا، معصوم نے منع فرمایا۔ آپ نے مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھا کر زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کیا کر۔ وہ بی بی ہے جس کی تسبیح بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ مولا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی سب سے بڑی عبادت، سب سے، کوئی بندہ سوچے میں اللہ کی سب سے بڑی عبادت کروں
پانچ امام نے فرمایا وہ میری دادی زہرا کی تسبیح پڑھا کرے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو فاطمہ کے دشمن پہ لعنت کرتا۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں۔ قاضی سعید الرحمان متصب دیوبندی تھے، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے انہیں شیعہ کیا تھا لاہور میں۔ قاضی صاحب کی اپنی تقریر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی کہ میں شیعہ کیوں ہوا، ادھر بھی پڑھ گئے ہیں، والد صاحب تھے مجلس میں جب پڑھ گئے۔ قاضی سعید الرحمان تو سے موجود ہو، وہ گھنٹہ یا پورے تک پڑھ گیا، وہ آپ دس بھی میں شیعہ کیوں ہوا۔ قاضی صاحب فرماتے تھے میرا اسماعیل کا مناظرہ ہوا 3 دن، فیصلہ نہیں ہوا، جو دلیل اسماعیل دیتا میں رد کر دیتا، جو لاتا میں کاٹ دیتا۔ تیسرا دن آیا، مجھے اسماعیل نے کہا قاضی کتابیں چھوڑ، وضو کر، مصلی پہ آ، کعبے کی طرف منہ کر، قرآن سر پہ رکھ کے بتا زہرا دربار گئی ہے کہ نہیں گئی۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے وضو کر لیا، مصلی پہ آ گیا، قبلہ رخ میں ہو گیا، قرآن اٹھانا چاہتا تھا، پھر میں نے مڑ کے دیکھا بھلا اسماعیل کی کیا حالت ہے۔ جب دیکھا تو اس کا ماما کھلا ہوا تھا، گلے میں کپڑا ڈال کے بقیہ کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا حسنین کی ماں تیرا اپنا مقدر، محمد کی بیٹی تیرا اپنا نصیب۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میرا جسم کانپنے لگا، میں نے کہا اسماعیل اگر سچ پوچھتا ہے تو دربار گئی تو ہے۔ کہتا ہے بتا جب گئی ہے تو کیا ہوا، کہتا ہے گئی تھی تو بال کالے تھے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم۔ آخری فکرہ، کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ۔ زہرا کے دروازے پہ لوگوں کا رش بڑا روئی ہے بابے کے جانے کے بعد، دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ ایک دن مولا علی حویلی میں آئے، بی بی نے فرمایا یا علی میں نے سنا ہے بندے آپ پہ سلام نہیں کرتے۔ فرمایا نہیں زہرا میں سلام کرتا ہوں، بندے جواب ہی نہیں دیتے۔ رو کے فرما دیا نہ کیا کر بے قدروں پہ سلام، تیری قدر خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ صدا دیتے ہو اجازت دکھ پڑھوں بی بی کا، ظلم جو بڑا ہوا ہے مجھے معاف کرنا، میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، کتاب میں نے پہلے بتا دی۔ ابی ابن کعب راوی ہے، یہ کہتا ہے نبی کو گئے ہوئے تھوڑے دن ہوئے تھے، مجھے مدینہ کی گلیوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کوئی جنگ ہو گئی ہے، بتایا گیا جنگ نہیں ہوئی، 70 بندے نے زہرا کے گھر پہ حملہ کر دی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کا سامان تھا، علی کو باہر نکالو ورنہ آگ لگا دیں گے۔ فضہ نے کہا گھر میں ہے محمد کی بیٹی، آنے والے نے لکڑیاں اکٹھی کی، دروازہ جلانا شروع کیا۔ مجھے معاف کرنا 70 بندہ باہر سے تھا، اکیلی بطول اندر سے تھی۔ بی بی نے فرمایا اندر نہ آنا، میری بیٹیاں پردے دار ہیں۔ دروازہ جلنے لگا، آدھا جل گیا تھا آدھا باقی تھا۔ ایک کتے نے دروازے کو ٹھوکر ماری، دروازہ زہرا کے پہلو پہ آیا، آواز آئی فضہ میرا محسن قاتل ہو گیا۔ فوج گھر میں آئی، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں۔ زہرا کی نگاہ پڑی، حجت کی توہین ہو رہی ہو، جو بندہ چپ کر جائے وہ کافر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے مجلس کے بعد کوئی کہے جھوٹ بول رہا تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا بندے محمد کی بیٹی کو ماریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا علی کی بیٹیوں کی چادریں اتر جائیں۔ میں ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، سچا قوالو جواب ملے تو مجھے لا دینا۔ اگر کسی نے ان کو نہیں مارا پھر آج شام میں بی بی زینب کی قبر کو کون مار رہا ہے؟ قبروں سے تو دشمنی نہیں ہوتی نا، زندان بنی ہوئی ہیں محمد کی بیٹیوں کی قبریں۔ اجروں کو میں نے ختم کر دیا، علی کے گلے میں رسی ہے، بی بی نے دامن میں ہاتھ رکھا۔ ایک کمینے نے کہا کنفذ کیا دیکھ رہا ہے، فاطمہ کا ہاتھ چھڑوا، مر جاتا فکرہ نہ پڑتا۔ اس نے اونٹ کے چمڑے سے بنا ہوا تازیانہ اٹھایا، تازیانہ علی کو نہیں مارا، حسنین کو نہیں مارا، تازیانہ مارا زہرا کے ہاتھوں پہ۔ بی بی کی انگلیاں ٹوٹ گئی، آواز آئی بابا